في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 کا بیان ہے۔ پچھلی 2 آیات سے منافقوں کا ذکر شروع ہوا تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر کافروں کا ذکر ہوا، اور اب منافقین کا ذکر شروع ہوا۔ اور یہ جو اب 13 آیات ہیں، 2 کل گزری اور آج تیسری آیت، یہ منافقوں کے ذکر میں، ان کی نشانیوں میں، ان کے جو طرز عمل تھا اس کے اوپر۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اب بیماری کس چیز کی تھی ان کے دلوں میں؟ منافقت کی بیماری تو ان کے دلوں میں منافقت کی تھی، مگر کس وجہ سے تھی ان کے دلوں میں بیماری؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ جب سے پہلے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ریاست اور حکم یا مشورہ کن کا چلتا تھا؟ یہود کا، یہودیوں کا چلتا تھا۔ تو اب جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کی جو ریاست ہے وہ جاتی رہی، ان کی ریاست جا رہی تھی۔ تو بیماری یہ تھی ان کے دلوں کے اندر کہ اس کا غم ان کے دلوں میں پل رہا تھا کہ ہماری ریاست جاتی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست یہاں پر اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ یہ غم تھا ان کے دلوں کے اندر، یہ تکلیف تھی ان کے دلوں کے اندر۔ اب یہ جب غم ہوا اس طرح کا، تو اس طرح کے غم یا تکلیف کو آپ کس چیز سے تعبیر کرتے ہیں؟ حسد سے۔ حسد کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے نا۔ حسد کی ایک تعریف تو یہ بھی ہے نا کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کیوں ہے، ایسا ہے نا۔ تو حسد کی وجہ سے تو جلنا اور حسد کرنا یہ ان کا مرض تھا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بزرگی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ معبود یعنی اس کی تفسیر میں آپ سے حسد کرتے ہیں اور آپ کی رقابت اور بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر یہ جو بیماری پیدا ہو گئی ہے،
اب اس بیماری کو ہم بڑھاتے جائیں گے. ہم نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا، ان کی بیماری کو بڑھا دیا. اچھا، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقتدار تھا، ہولڈ، وہ بھی روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو اب یہ بھی مرض ان کے دل میں بڑھ رہا تھا. ایک ان کے ہاتھ سے ریاست جا رہی تھی، اس کی بیماری ان کے دل میں، وہ حسد اور غم. دوسرا حضور کا اقتدار بڑھتا جا رہا تھا، اب وہ بھی غم ان کے دل میں، یہ بھی ایک بیماری. جی، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور بڑھا دی. اچھا، دوسرا ایک چیز سے ان کی بیماری، ایک تیسری وجہ تھی، وہ ان کی بیماری اور بھی بڑھ رہی تھی. اب وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ تھے کون؟ ذکر کن کا چل رہا ہے؟ منافقوں کا. اب منافق کی تعریف کیا تھی بتائیے؟ جو زبان سے تو اقرار کرتے تھے، زبان سے تو وہ ایمان لے آئے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ کل آپ نے پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمومنین، مگر وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ بے ایمان تھے. صرف زبان سے اقرار کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحابہ کرام کے اندر، صحابہ کرام کے لباس میں بیٹھتے تھے، مگر اندر سے وہ منافق تھے. اور یہ بات بھی آپ لوگ تفسیر میں پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اتنا کافر خطرناک نہیں ہے جتنا منافق خطرناک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جگہ دی ہے جن سے. کافر کو بھی وہاں جگہ نہیں دی جہاں منافق کو جگہ دی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا تو انکار کرتے ہی کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا، مگر اس کے اوپر یہ دھوکہ. ایک تو وہ کافر تھے جو کہتے تھے کہ نہیں ہم نے ایمان نہیں لانا، مگر یہ دھوکہ دیتے تھے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے تھے مسلمانوں کی کہ نہیں ہم ایمان لے آئے. اچھا، اب ایک تو یہ کہ ان کی ریاست جا رہی تھی، اس کا مرض، ان کی بیماری ان کے دل میں. دوسرا ان کا اقتدار جا رہا تھا، اقتدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولڈ وہاں پر مدینہ طیبہ میں. تیسرا، اب چونکہ یہ منافق تھے، اب یہ بیٹھے تو مسلمانوں کے بھیس میں تھے نا، اب یہ مسلمانوں کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے تھے نہیں. تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی احکامات یا شرعی احکامات نازل ہو رہے تھے اور مسلمانوں کے اوپر نافذ ہو رہے تھے، تو مجبوراً ان احکامات کے اوپر عمل ان کو بھی کرنا پڑتا تھا. اب اس کی بھی ان کو بہت ہی تکلیف تھی، بہت پریشانی تھی. تو یہ بیماری تھی ان کے دلوں کے اندر، جس کی وجہ سے یہ حسد کی آگ میں جل اور بھون رہے تھے. وہ اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا. اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا، آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب. جی، مگر وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے لیے سب سے زیادہ دردناک عذاب ہے. منافقوں کے لیے سب سے زیادہ دردناک، جہنم کے سب سے سخت اور جو
دردناک عذاب کی جگہ وہ ان کے لیے رکھی گئی ہے۔ اولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سا عذاب؟ دردناک۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ کیوں دردناک عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، اس لیے کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بول رہے تھے نا، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے فعل میں، اپنی فزیکل پریزنٹیشن میں، ہر ڈائریکشن سے وہ مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے یا نہیں بول رہے تھے؟ کہتے تھے ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، مگر اندر سے سب بے ایمان تھے اور کافر تھے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب۔ مگر دردناک عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جھوٹ بولنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا منحوس اور گندا عمل ہے کہ اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید دی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھی فرمائی گئی ہے، قرآن حدیث آپ سب پڑھتے ہیں، لعنت بھی فرمائی گئی جھوٹ بولنے والوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ان کا جھوٹ یہ تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب تھا، جو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، مگر وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ مومن نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے۔ جنسی سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے، اور گناہ جو ہے حضور نے فرمایا یہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو، جھوٹ سے بچاؤ۔ آج باپ بیٹے کو جھوٹ بولنا سکھاتا ہے، فون آ جائے کہ ابا جی گھر پر ہیں، ابا جی کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ بیٹا کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ خود بھی خدا کی لعنت اور بیٹے پر بھی خدا کی لعنت مسلط کر دی، خود بھی دوزخ کا راستہ کھول دیا، بیٹے کے لیے بھی دوزخ کا راستہ کھول دیا، بجائے اس کی کہ اس کو سچ کی تعلیم دی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے اور گناہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے موقع تلاش کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں جاتی، اب وہ جھوٹ مختلف اوقات میں جہاں اس کا دعوت چلتا ہے وہ جھوٹ بول جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ پیران پیر حضور سید الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ غنیت الطالبین کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کا قصد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ہی ارادہ کرتا ہے، جہاں دعوت چلتا ہے جھوٹ بول جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔
کذاب۔ قرآن کریم کے اندر ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو لوگ سچے ہیں وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ۔ جو لوگ سچے ہیں، جو سچ بولنے والی ہیں، جو سچ پر قائم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا۔ ایمان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آج اللہ ماشاء اللہ آپ کو اپنے ارد گرد سینکڑوں جھوٹ بولنے والے دکھائی دیتے ہیں، دفتروں میں، محلوں میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں آپ کو سینکڑوں لوگ جہاں سچ بولنے والے نظر آتے ہیں وہاں جھوٹ بولنے والے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ آپ کو بندے کا آپ کو اپنے دوستوں کا پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ بندہ سچ بولنے والا ہے، یہ بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ساتھ دوسرے لوگ بھی اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ سچ بولنے والا ہے، یہ بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک جھوٹ کو ترک نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور ریا کو ترک کر دے، بھلے وہ اس میں صادقی کیوں نہ ہو، سچائی کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو حضور غوث اعظم آپ بنیت الطالبین کے اندر آخری چیپٹر میں آپ لکھتے ہیں حضرت ذوالنون مصری کے متعلق، خواجہ ذوالنون مصری کے متعلق۔ خواجہ ذوالنون مصری کا مزار کہاں پر ہے؟ آپ کے دو مزار ہیں، ایک بغداد میں اور ایک ایجپٹ کا ایک شہر ہے مصر کا کائرو، وہاں پر۔ بغداد میں جو خواجہ ذوالنون مصری کا مزار ہے وہ خواجہ جنید بغدادی کے مزار کے قریب ہے۔ میں نے وہاں پر بھی حاضری دی، اور مصر کے شہر کائرو میں جو آپ کا مزار ہے وہ بی بی رابعہ بصری کے مزار کے ساتھ ہے، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی ہے، مصر کے ملک میں۔ حضور غوث اعظم فرماتی ہیں کہ خواجہ ذوالنون مصری فرماتی ہیں کہ سچائی جو ہے نا، سچائی، سچ بولنا، یہ خدا کی تلوار ہے۔ جو سمجھ لو کہ جو سچ بولتا ہے نا، جس کی زبان کے اوپر کبھی جھوٹ کا ایک لفظ تو دور، لفظ کا حرف بھی دور، اس کی زیر زبر کوئی وول مارکس بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جو بندہ سچ بولتا ہے، فرماتے ہیں سچائی جو ہے یہ خدا کی تلوار ہے، وہ اس بندے کے ہاتھ میں خدا کی تلوار ہے جو رسی کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فتح موصلی سے سچ کے متعلق پوچھا گیا کہ حضرت آپ، اس وقت وہ بزرگ جو ہیں ایک لوہار کی بھٹی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور لوہار کی بھٹی میں لوہا جو ہے وہ سرخ ہو چکا ہوا تھا، اپنی اصل شکل چھوڑ کے سرخ ہو چکا ہوا تھا، لوہار کی بھٹی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سچ کیا ہے؟ سچ تو آپ خواجہ ذوالنون مصری فرماتی ہیں کہ آپ نے اس بھٹی کے اندر ہاتھ ڈالا
اور دہکتا ہوا وہ جو لوہے کا ٹکڑا تھا جو سرخ ہو چکا تھا اس کو ہاتھ میں اٹھا لیا، اور جب تک اس کو ہاتھ میں پکڑے رکھا جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو گیا، آپ فرمانے لگے یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑی کمال بات انہوں نے لکھی آخری چیپٹر کے اندر۔ انہوں نے لکھا کہ جو بندہ سچ بولنے والا ہے نا، اس کی 3 نشانیاں ہیں، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ جو بندہ سچ پر قائم ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو آپ سب لوگ سچ پر قائم ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں سچ پر قائم نہیں، جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، نیچے کچھ کہے اور اوپر کچھ کہے، ادھر کچھ کہے اور ادھر کچھ اور جا کر کہہ دے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو پتہ ہے میں سچ بولتا ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے بھی، تو اگر آج ہم لوگ دنیا میں بری چیزیں آزماتے ہیں تو اچھی چیزیں نہیں آزما سکتے، جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے ولیوں نے جو سمجھائیں گے۔ آزما کے دیکھیں گے یہ 3 صفات سچ بولنے والے کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتی ہیں سچ بولنے والے کی 3 نشانیاں ہیں، اس کے وجود میں 3 صفتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اس کی عبادت میں حلاوت ہوگی، عبادت سے اس کا دل اکتائے گا نہیں، کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں عبادت سے اس کا دل اکتائے گا نہیں، اس کی عبادت میں حلاوت ہوگی۔ وہ درود شریف بیٹھا ہے تو 10,000 دفعہ درود شریف پڑھ جائے گا، قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھ جائے گا۔ دوسرا، آپ فرماتی ہیں کہ مخلوق جو ہے، اللہ کی مخلوق اس سے خوف کھائے گی، اللہ اس کے وجود میں ایسا روب اور دبدبہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ بات کروں یا نہ کروں، اپنے وجود میں ہمت پیدا کرتا ہے کہ میں یہ بات کروں یا نہ کروں، اچھا بھی میں یہ بات کرتا ہوں۔ مخلوق کے دل میں اس کا روب اور دبدبہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا، حضور غوث اعظم فرمایا دوسری صفت اس کی یہ ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ اس کی گفتگو کے اندر ایک وقار ہوگا، ایک بزرگی ہوگی، ایک تمکنت ہوگی، ایک جاہ و جلال ہوگا اس کی گفتگو کے اندر۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اور غنیت الطالبین کے آخری چیپٹر کے آخری پیراگراف کی آخری سینٹنس آپ فرماتے ہیں کہ جب تو صدق کے اوپر قائم ہو جائے گا نا، سچ کے اوپر، سچ کے اوپر تو قائم ہو جائے گا، اور پھر تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کرے گا تو پھر خدا تجھے ایسا آئینہ عطا فرمائے گا جس آئینے کے اندر تو اول سے آخر تک، آخرت تک کے تمام معاملات کو دیکھ لے گا۔ خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم 40 سال سے آئینہ داری کرتے ہیں، ہمارے آئینے نے کبھی خطا نہیں کی۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب تم سچ پر قائم ہوگے نا، سچ پر، تو پھر خدا تمہیں ایک ایسا آئینہ عطا فرمائے گا جس میں تم
اول اور آخر تک تمام قیامت تک کے معاملات جس کو دیکھنا چاہو گے دیکھ لو گے. تو یہ چیز اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمائی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کے دلوں میں بیماری ہے، میرے محبوب سے حسد کرتے ہیں، ان کی بیماری کو ہم نے اور بڑھا دی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کس لیے؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.